بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہدہد کے بارے میں آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا کہ یہ بہت نایاب اور خوبصورت ترین پرندہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ نہایت وفادار، محبت کرنے والا اور وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے سر پر موجود تاج ہدہد کے حسن کی رعنائیوں سے مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہدہد کی 7 انواع کو دریافت کیا گیا ہے۔ کیڑے مکوڑوں، چھوٹے مینڈکوں اور چھوٹے جانداروں کو اپنی خوراک بآسانی بنا لیتا ہے۔ اس کام میں اس کی لمبی، تیز اور مضبوط چونچ بخوبی اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پرندوں کے انڈے اور ان کے بچوں کو بھی اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اہل عرب کا نظریہ ہے کہ اس کی چھٹی حس اتنی تیز ہے کہ ہدہد زمین کے اوپر سے ہی زیر زمین پانی کو ایسے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی انسان سامنے رکھے گئے برتن میں موجود پانی کو دیکھتا ہے۔ اسی خاصیت کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہدہد اور دیسوں کی خبریں لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد کے پروں کی دھونی جب گھر میں دی جاتی ہے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات تر بتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی خاصی شہرت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص بھولنے کی یا یادداشت کی کمزوری کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی گردن میں ہدہد کی آنکھ لٹکا دی جائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہدہد کی دم اگر کسی نکسیر کے مریض کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کا پنجہ کسی بچے کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو بچہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی ہدہد کو دیکھتا ہے تو اسے مال و دولت حاصل ہوگی۔ ان باتوں کا حقائق سے کتنا تعلق ہے یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تاریخ دانوں نے جو باتیں قلم بند کی ہیں، آپ ان سے متفق ہیں یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ پرندہ ویران وادیوں سے فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیوں جہاں پر بلند و بالا درخت ہوتے ہیں، یہ وہیں اپنی رہائش کا مسکن بناتا ہے۔ یہ اپنی نوکیلی اور تیز دھار والی چونچ سے درختوں پر ایسی کاری ضربیں پیوست کرتا ہے جیسے ایک لکڑہارا اپنا کام سر انجام دینے میں بخوبی مصروف ہو۔ ایک مکمل سوراخ کرنے اور اپنا گھونسلہ بنانے میں مسلسل 3 ہفتوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور پھر بارشوں اور آندھیوں سے محفوظ اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ جانور ایک سے زائد گھونسلے بناتا ہے تاکہ اس کا دفاع بہت مضبوط ہو اور دشمن کی جانب سے ہونے والے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے۔ ہدہد کو مرغ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں رب کائنات نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ 970 قبل مسیح ملک شام اور فلسطین پر ان کی حکومت قائم تھی۔ پرندہ ہدہد بھی ان کی فوج کا حصہ تھا۔ جب کبھی لشکر کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تو حضرت سلیمان ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے۔ جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود انسانوں اور جنوں کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی حاصل کر لیا جاتا۔ پھر ایک دفعہ جب شاید لشکر کو پانی کی ضرورت آن پڑی ہوگی تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو یاد کیا۔ غیر موجود پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے اور فرمایا اگر وہ معقول وجہ نہ بتا سکے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا واقعہ سنایا۔ یہ ملک جنوبی عرب یعنی آج کے یمن کے مقام پر واقع تھا۔ اس کا صدر مقام شہر صنعا سے 50 کلومیٹر دور مآرب تھا۔
ہدہد نے اس ملک کی ملکہ اور اس کے تخت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی کو جانچنے کے لیے ملکہ سبا کے نام ایک خط بھجوایا۔ یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان چرند پرند کی آواز سمجھتے اور ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ یہ ایسا جانور ہے جو ہزاروں میل دور سفر بغیر رک کے طے کرنے کی صلاحیت سے بھی لیس ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے جسم کی ساخت کے بارے میں۔ یہ لمبی چونچ والا ایک نہایت ہی خوبرو پرندہ ہے۔ یہ لمبی چونچ سے کسی بھی کیڑے کو زمین سے کھود کر نکال سکتا ہے۔ اس کے سر پر ایک شاہی تاج کی مانند ایک تاج بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تاج مالٹا اور کالے کلر میں مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا جسم رنگ برنگے پنکھوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفید اور سیاہ دھاریاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے 2 پنجے ہوتے ہیں اور ہر پنجہ 4 انگلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 25 سے 32 سینٹی میٹر جبکہ اس کا ونگ سپین 44 سے 48 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کا وزن 46 سے 89 گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس کا گھونسلہ صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ یہ گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ بھی ہے۔ فارسی ادب میں اسے پر اسرار پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک کو کھانے کی چیز مل جائے تو دوسرے ساتھی کا انتظار کرتا ہے اور پھر اس چیز کو کھایا جاتا ہے۔ ایک ہدہد اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی جوڑا بناتا ہے۔ اگر اس کا ساتھی ساتھ چھوڑ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ ساری زندگی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائیوں کے ان لمحات میں ہدہد اتنا رزق لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے اور ایسی حالت میں اسے بآسانی پکڑا جا سکتا ہے۔ مادہ ہدہد 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد نر اور مادہ دونوں ہی بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے دوران بچے اپنے گھونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پوری طرح خود مختار ہونے کے لیے مزید 2 ہفتے والدین کی زیر نگرانی میں رہتے ہیں۔ ہدہد کو درختوں میں سوراخ کرنے کی ایک خاص مہارت رکھنے والا ایک خاص جانور تصور کیا جاتا ہے۔ درختوں میں سوراخ کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ انڈے دینے کے لیے اپنی رہائش کا انتظام کرتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ درخت کو کاٹتے وقت مخصوص آوازوں سے دوسروں کو اپنے پیغامات بھی پہنچاتا ہے۔ جبکہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سردیوں میں اپنی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اتنے سخت تنوں کو کھودنے کے بعد بھی چاق و چوبند اور تندرست رہتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران ان کے سر کو ایک زوردار جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دراصل ان پرندوں کے سر میں نرم ٹشوز اور ایئر پاکٹس موجود ہوتے ہیں جس کے باعث ہدہد کسی بھی بڑے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ زمین کی گہرائی میں موجود پانی کو پہچاننا اس جانور کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد زمین میں موجود چشموں اور پانی کی لہروں کو پہچاننے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔